اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5293، اردو ترجمہ۔ زہار کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ مجادلہ میں فرمانا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی۔ آیت فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ تک۔ اور مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شہاب سے کسی سے نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس کا زہار بھی آزاد کے زہار کی طرح ہوگا۔ امام مالک نے بیان کیا کہ غلام روزے 2 مہینے کے رکھے گا۔ حسن بن ہر نے کہا کہ آزاد مرد یا غلام کا زہار آزاد عورت یا لونڈی سے یکساں ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے زہار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زہار اپنی بیویوں سے ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں لام فی کے معنوں میں آتا ہے، تو یاردون لما قالو کا یہ معنی ہوگا کہ پھر اس عورت کو رکھنا چاہیں اور زہار کے کلمے کو باطل کرنا، اور یہ ترجمہ اس سے بہتر ہے کیونکہ زہار کو اللہ نے بری بات اور جھوٹ فرمایا ہے، اس کو دہرانے کے لیے کیسے کہے گا؟ اگر طلاق وغیرہ اشارے سے دے، مثلا کوئی گونگا ہو تو کیا حکم ہے؟ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس پر عذاب دے گا اس وقت آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ نوحہ عذاب الہی کا باعث ہے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض کے سلسلے میں جو میرا ایک صاحب پر تھا میری طرف اشارہ کیا کہ آدھا لے لو اور آدھا چھوڑ دو۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھ رہے تھے، میں پہنچی اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز پڑھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے سر سے سورج کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سورج گرہن کی نماز ہے۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور ابو قتادہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شکار کے سلسلے میں دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے شکاری کو شکار مارنے کے لیے کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کا گوشت کھاؤ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر عبد المالک بن عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے۔ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 90 کا عدد بنایا۔ حدیث نمبر 5294، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن علقمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو قاسم علیہ السلام نے فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے
آتی ہے، جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساتھ کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5295 اور اویسی نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حشام بن یزید نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا، اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا۔ لڑکی کے گھر والے اسے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ فلاں نے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا، اس لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعے سے غیر متعلق تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ حدیث نمبر 5296 ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 5297 اردو ترجمہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق شیبانی نے اور ان سے عبداللہ بن ابی اوفا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جب سورج ڈوب گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول، کیونکہ آپ روزے سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کر ستو گھول۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اور اندھیرا ہو لینے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھول لو۔ آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو گھولا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 5298 اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے، ان سے ابو عثمان نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے بلال کی پکار نہ روکے، یا آپ نے فرمایا کہ ان کی اذان کیونکہ وہ پکارتے ہیں، یا فرمایا اذان دیتے ہیں تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اس وقت یزید بن زریع نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، صبح کاذب کی صورت بتانے کے لیے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے۔ حدیث نمبر 5299 اردو ترجمہ اور لیس نے بیان کیا کہ ان سے جعفر بن ربیع نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشان قدم کو مٹاتی چلتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا زرہ کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5293 سے 5299 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔